نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، مگر آپ کو ان تمام احوال غیب پر مطلع فرمانا آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے، تاکہ اب پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے ان کو ڈرائیں کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور ہم کوئی دیکھیں بار بار تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ اللہ، یہ لفظ آپ بار بار پڑھتے ہیں، آیت نمبر 43 میں بھی یہی اینڈ پہ آیا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ دیکھیں 43 جو آیت ہے اس کا اینڈ بھی یہی ہے، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یعنی نصیحت سنو، کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہے تو اس پہ کان لگاؤ۔ ماں باپ بزرگ بڑے استاد اگر آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو اس کو سننا چاہیے۔ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے اے اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اگر دی بھی تھی ان کو تو تم نے تو موسیٰ کا بھی انکار کر دیا تھا۔ اب جو تم کہہ رہے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی، وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہے جو ایک دوسرے کی تائید و موافقت کرتا ملی جلی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان سب کے منکر ہیں۔ اللہ نے کہا نصیحت قبول کرو، انہوں نے کہا منکر ہم نہیں مانتے۔ آپ فرما دیں تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم اپنے الزامات میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کرے تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، تمام ہوگی تمام حجتیں۔ وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ دیکھیں نفس تو بندے کو ورگلاتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا برا کون شخص ہو سکتا ہے جو اپنے دل کی بات مانے نہ کہ اللہ کا حکم مانیں۔ دل کی نہ مانے، اللہ کا حکم مانے۔ تو جس نے دل کا حکم مانا نا اپنے نفس کا، تو وہ برباد ہو گیا۔ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا۔ دیکھیں دین قربانی مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، اور در حقیقت ہم ان کے لیے بے در پہ قرآن کے فرمان بیچتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن کمپلیٹ ہوا۔ انسان کی فطرت کے مطابق کہ یہ لوگ کئی سالوں سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں تو اتنی جلدی نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ آہستہ 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 جو ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اور حضور ان کو سناتے رہے۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے۔ حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، نمبر 1 صبر، اور نمبر 2 وہ برائی کو بلائی کے ذریعے دفع کرتے تھے، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے تھے، اور جب وہ کوئی بہودہ بات سنتے بے حیائی کی بات تو اس سے منہ پھیر لیتے تھے، چغلی غیبت اس طرح کی باتیں نہیں سنتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کی فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے۔